اگر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب کو دیکھیں تو آپ کو حدیث مبارکہ کی کتب میں ایک باب ملے گا جس باب کو باب السلام کہتے ہیں۔ اگر مطالعہ کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت نظر آتی ہے، ایک عادت کریمانہ نظر آتی ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک سنت پہ ہم عمل کر لیں تو اس صدی کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سنتوں پہ عمل کرنا؟ صرف ایک، اور وہ بھی مشکل نہیں، آپ سارے پہلے جانتے بھی ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں کوئی آتا یا میرے آقا کہیں جاتے یا راستے میں کوئی آقا کو مل جاتا، وہ ملنے والا چاہے کوئی بچہ ہوتا، چاہے جوان ہوتا، کوئی بوڑھا ہوتا، میرے حضور جس سے بھی ملتے ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ تو آپ یہ سارے احباب جانتے ہیں پہلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ اب آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، حضور کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، کیا آج معاشرے میں حضور کی یہ سنت ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ آج معاشرہ سلام سے عاری ہو چکا، دوسروں کو پہلے سلام کرنا ہم چھوڑ گئے۔ سلام کرنا تو درکنار، اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے ہم عزت سے اس کو جواب بھی نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے سلام کرنا چھوڑ دیا، لیکن کیوں چھوڑا؟ اس عمل کے چھوڑنے کا کوئی سبب تو ہوگا۔ تو کئی اسباب آپ کے ذہن میں آئیں گے، لیکن جو خاص سبب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم دنیا پرست ہو گئے، جب سے ہمارے ذہن مادیت زدہ ہو گئے، اور جب سے ہم نے دنیا کی جھوٹی عزت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تب سے ہم نے دوسروں کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس دنیا کی جھوٹی عزت نہیں، اس تصنع نہیں، اور اس غرور و تکبر کے ماحول نہیں ہمارے ذہنوں میں یہ تخیل قائم کر دیا کہ معاشرے میں عزت والا وہ ہوتا ہے جسے دوسرے سلام کرے۔ اور ہماری مائیں بھی اپنی اولادوں کو یہی لوریاں سناتی ہیں اور یہی باتیں سناتی ہیں کہ بیٹے آپ کے دادا، آپ کے نانا، آپ کے بابا اتنے عزت والے تھے کہ ہر کوئی انہیں سلام کرتا تھا۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ بھی کسی کو سلام کرتے تھے۔ تو یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں پختہ ہوتے چلے گئے کہ عزت والا وہ ہوتا ہے جسے دوسرے سلام کریں۔ جب یہ تصور ذہن میں پختہ ہو گیا کہ معاشرے میں عزت والا وہ کہلاتا ہے جسے آ کر دوسرے سلام کرتے ہیں، تب سے ہمارے ذہن اسی سوچ میں لگ گئے اور غرور و تکبر ہمارے ذہنوں پہ چھا گیا۔ ہم یہ کہنے لگ گئے، سوچنے لگ گئے، بولنے لگ گئے کہ عزت والا وہ ہے جسے آ کے دوسرے سلام کریں۔ یہی سبب ہے کہ گھر میں بیٹھا والد بھی انتظار کرتا ہے کہ بیٹے آ کے مجھے سلام کریں، استاذ انتظار کرتا ہے کہ شاگرد آ کے مجھے سلام کریں، پیر انتظار کرتا ہے کہ مرید آ کے مجھے سلام کریں،
ارے اس معاشرے کی ذہنیت کو اپنی سوچوں میں ڈالنے والوں غور تو کرو، تاجدار کائنات کی ذات کو دیکھو، آقا کی شان کو دیکھو، آقا کی رفعت کو دیکھو، کائنات کے سب سے بڑے پیر بھی میرے مصطفیٰ ہیں، کائنات کے سب سے بڑے استاد بھی میرے مصطفیٰ ہیں، کائنات کے سب سے اعلیٰ والد بھی محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن حضور ہمیشہ دوسروں کو سلام پہلے کرتے ہیں۔ تو اگر دوسروں کو سلام کرنے سے معاذ اللہ محبوب کی شان میں کمی نہیں آئی تو دوسروں کو سلام کرنے سے ہماری عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آئیے کہ معاشرے کی ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ تحریک منہج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی اس معاشرے کو پھر مصطفی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو پھر مصطفی اقدار دینا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو پھر مصطفی کردار دینا چاہتے ہیں، اور مصطفی اقدار اور مصطفی کردار تب ہی نصیب ہوگا جب ہم تاجدار کائنات کی سنت و سیرت کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ آئیے آج کے درس عرفان القرآن کا سب سے پہلا پیغام تو سلام لے کے جائیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے اس سلام کو اتنی اہمیت دی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان جا رہے ہوں، اکٹھے سفر کر رہے ہوں، اور چلتے چلتے راستے میں جھاڑی آ جائے، ایک چلنے والا اس جھاڑی کے دائیں طرف سے گزرے اور دوسرا بائیں طرف سے گزرے، جب وہ دونوں مسلمان بھائی بعد میں پھر اکٹھے ہوں تو کیا کریں؟ اونچا بولیں، ایک دوسرے کو پھر سلام کریں۔ تو سامعین محترم، میرے آقا نے تو اس سلام کو اتنی اہمیت دی ہے۔ پھر غور کریں، اس دین کا نام بھی اسلام رکھا، اس دین کا نام بھی اسلام رکھا۔ اس دین والوں کو جو اپنی سب سے عرفہ عبادت عطا کی وہ نماز ہے، اس نماز کا جب اختتام آیا تو وہ سلام پہ رکھا۔ اب بندہ سوچتا ہے مالک کائنات نماز تو ہے تیرے لیے، اور تو نے یہ بنائی بھی ہے اپنے لیے۔ نماز کا آغاز ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، پھر قیام اللہ کے لیے، اور قیام کے اندر پہلے ثنا ہے، پھر فاتحہ ہے، پھر قرات ہے، پھر رکوع اللہ کے لیے، اور رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانہ ربی العظیم۔ رکوع کے بعد سجدہ، سجدہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ پھر التحیات بیٹھے، اب یہ سارا عمل دیکھتے جائیں، چونکہ یہ ساری کی ساری نماز اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس لیے اس نماز کے اندر حمد و ثنا رکھی، رب کائنات نے اپنی تعریف رکھی، قیام رکوع سجود اپنے لیے رکھے۔ جب یہ نماز درجہ تکمیل پہ پہنچی، اب بندہ عرض کرتا ہے مولا نماز مکمل ہو چکی تو اب کیا کروں؟ رب کائنات فرماتا ہے
پہلے دائیں طرف سلام پھیر، آئے ہائے، پہلے دائیں طرف سلام پھیر اور زبان سے کیا کہے؟ اونچا بولیں، السلام علیکم ورحمت اللہ. پھر بائیں طرف سلام پھیر کے کہہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ. بندہ رب کائنات سے سوال کرتا ہے، مولا نماز عبادت تیری ہے، نماز کے اندر تکبیرات تیرے لیے، قیام تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، سجود تیرے لیے، اے مالک کائنات. ذہن کہتا ہے اختتام بھی کسی ایسے لفظ پہ ہوتا جو خالص تیرے لیے ہوتا، لیکن تو نے اختتام سلام پہ رکھ دیا. مولا اس سلام کو اختتام پہ کیوں رکھا ہے؟ اختتام تو نقطہ کمال ہوتا ہے، اختتام تو نقطہ عروج ہوتا ہے. رب کائنات فرماتا ہے نماز عبادت تو میرے لیے ہے لیکن قبول اس کی کروں گا جو اپنے دائیں اور بائیں والوں کو سلامتی دے گا. ہائے ہائے. اب اس کے اندر راز کیا ہے کہ بندے جب دائیں طرف سلام پھیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ کہے تو ذہن میں یہ تصور لا کہ میرے دائیں بیٹھنے والوں میری طرف سے تم سب کو سلامتی ہو، اور میرے بائیں بیٹھنے والوں میری طرف سے تم سب کو سلامتی اور عافیت نصیب ہو. اور سامعین غور کریں، ہم وہی مسلمان جب مسجد کے اندر جاتے ہیں محلے کے اندر ہماری ایک دوسروں سے نہیں لگتی، نماز میں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن دل ہی دل میں مسجد داخل ہو کے کہتے ہیں فلاں میرا دشمن بھی آیا میں او دے نال نہیں کھلونا، فلاں سے میری رنجش ہے میں او دے نال بھی نہیں کھلونا، فلاں بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں او دے نال بھی نہیں کھلونا. آئے کیا کرنے ہیں؟ اونچا بولے، نماز پڑھنے. اور پھر نماز جب کمال پہ پہنچی تو رب کائنات نے فرمایا کہ دائیں اور بائیں والوں کو اپنی طرف سے امن کا پیغام دو، آشتی کا پیغام دو، سلامتی کا پیغام دو. اب سوچیں تو صحیح، جو زبان سے تو السلام علیکم کہہ رہا ہے لیکن دل کے اندر کسی کی رنجش رکھتا ہے، کسی سے اناد رکھتا ہے، کسی کی نفرت رکھتا ہے، تو بولے کیا اس کا سلام قبول ہوگا؟ تو اگر سلام ہی قبول نہیں تو کیا پیچھے والی نماز قبول ہوگی؟ تو اس نماز کی قبولیت کے لیے اللہ نے سلام رکھا ہے. سلام قبول ہو گیا تو نماز قبول ہو گئی. اور پھر سامعین محترم، یوم قیامت جب مسلمان جائیں گے تو رب کائنات نے جب ایمان والوں کا استقبال کرنا ہے، ایمان والوں کا استقبال بھی لفظ سلام سے ہے. جنت کے اندر بھی ایمان والوں کا استقبال لفظ سلام سے ہے، سلام قولا من رب الرحیم. لیکن وہاں سلام سے استقبال اسی کا ہوگا جو اس دنیا میں سلام کو عام کرنے والا ہوگا. تو اب اس ساری گفتگو سے اگر ابھی تک کوئی سوچ رہا ہے کہ علامہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ سنت مبارکہ جس سے آج کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ جملہ دے کے لگا دیا ہے سلام پر، تو اب راز کھولتا ہوں کہ یہ سلام میرے محبوب کی اتنی عرفہ اتنی اعلیٰ سنت ہے
کہ اگر اس سلام کو اپنا لیا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اب غور کریں، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آج کیا ہے؟ اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے۔ کیا؟ دہشت گردی، انتہا پسندی، خون ریزی، فساد انگیزی، اور یہ آج کا دور میں انتہا پسندی اس حد تک بڑھ گئی کہ جو بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمارا دل کرتا ہے معاذ اللہ کہ اس کا خون کر دیں۔ یہی سبب ہے، روز کی اخبارات اٹھا کے دیکھیں، ٹیلی ویژن کی خبروں کو، بلیٹنز کو سنیں، سوشل میڈیا کی خبروں کو دیکھیں، ہر آئے دن انسان کا خون بہہ رہا ہے۔ یہی انتہا پسندی سبب ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا ذہنی اتفاق نہیں ہے ہم اسے جینے نہیں دیتے۔ جو بندہ ہمارے دماغ کو اچھا نہیں لگتا ہم اس کو سانس نہیں لینے دیتے۔ اور ظلم یہاں تک بڑھ گیا کہ مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان۔ اور اس سے بھی بڑھ کے اگر دیکھیں، خاندانوں کی لڑائیوں کو دیکھتے جائیں، سگا بھائی سگے بھائی کو مار رہا ہے، اولادیں والدین کو مار رہی ہیں، والدین اپنی اولاد کو مارتے جا رہے ہیں۔ سامعین محترم، ان ساری برائیوں کا سبب انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے۔ اس نجی پیمانے سے لے کر اوپر قومی اور عالمی پیمانے تک دیکھتے چلے جائیں، جو بندہ جتنے بڑے عہدے پر ہے اتنے زیادہ سیکیورٹی گارڈ لیے پھرتا ہے۔ اسے کہیں بھی تمہیں کیا ہے، تم تو سپر پاور کے ہیڈ ہو، جو کام ہم ساری زندگی نہیں کر سکتے وہ تمہارا ایک قلم کا لکھائی اور لائن کر دیتی ہے۔ تمہارا ایک جملہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، تو پھر یہ سیکیورٹی گارڈز کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیتا ہے کہ مجھے دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس ساری کی ساری دہشت گردی کا حل میرے حضور کی ایک سنت سلام میں ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے بھی سلام کا دہشت گردی سے کیا لینا دینا؟ سلام تو ہے سادہ کہنا السلام علیکم، اور دہشت گردی ہے دوسرے کو معاذ اللہ گولی مار دینا۔ تو اب میں راز سمجھانے لگا ہوں۔ سامعین، جب ہم دوسروں کو سلام کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب ان الفاظ کا اردو ترجمہ کریں، کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ سامعین محترم، یہ جو جملہ ہم زبان سے کہتے ہیں، کیا یہ صرف ایک رسمی جملہ ہے یا اس کے اندر کوئی احساس بھی ہے؟ کیا یہ صرف الفاظ کا تبادلہ ہے یا احساسات کا تبادلہ ہے؟ سامعین، غور کرنے کی بات ہے، جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں یہ صرف الفاظ کا تبادلہ کرتے ہیں یا احساسات کا تبادلہ ہوتا ہے؟ یہ احساسات ہیں کہ جب کوئی انسان دوسرے کو سلام کہتا ہے وہ صرف الفاظ نہیں بدلتے یا الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوتا، وہ من کے احساسات کی بات ہوتی ہے۔ آپ سرائکی پٹی پہ بیٹھے ہیں، آپ پر سلامتی ہو، اس جملے کو سرائکی میں کیا کہیں گے؟ شالا سلامت رمے، اللہ تینو سلامت رکھے۔
آگے میں سندھ جاتا ہوں تو سندھی بولتے ہیں سائیں صدا خوش تھی ویں، یہ ان کا سلام ہے۔ جیندہ رہو، یہ ہمارے پنجابیوں کا سلام ہے۔ شالا سلامتی ہو بھی، یہ سرائکیوں کا سلام ہے۔ آپ سلامت رہیں، یہ اردو بولنے والوں کا سلام ہے۔ السلام علیکم، یہ عربیوں کا سلام ہے۔ اب سامعین محترم، ان سارے جملوں کو صرف جملے نہ سمجھیں، اب دل میں اتار کے سوچیں کہ آقا نے فرمایا صبح سے لے کے شام تک جو تمہیں مل جائے اس سے پہلے سلام کرو۔ اور آقا کی سنت مبارکہ ہے، حضور کو جو بھی ملتا میرے آقا اسے پہلے سلام کرتے۔ گویا یہ سلامتی کی دعا، یہ جینے کی دعا، یہ حیاتی کی دعا، یہ جو انسان ہر کسی کو دیتا رہتا ہے، غور تو کریں صبح سے لے کر شام تک جو دوسروں کو سلامتی کی دعا دیتا ہے اس کا دل کتنا نرم ہوگا، اس کا دل کتنا نرم ہوگا، اس کے دل میں کتنی رقت ہوگی، اس کا دل اللہ کے کتنا قریب ہوگا۔ تو جس انسان کا دل نرم ہوتا ہے، جو دوسروں کو جینے کی دعائیں دیتا ہے، پھر وہ کبھی دوسرے کا خون بہانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے محبوب کی اگر اس ایک سنت کو اپنا لیا جائے مکمل احساسات کے ساتھ، تو اس صدی کا دہشت گردی، انتہا پسندی، خون ریزی اور فساد انگیزی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔